بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم بہت حساس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, بلکہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک تکلیف ٹاپک بھی ہے. یعنی جب کوئی لڑکی سسرال جاتی ہے تو اس کی بہت ساری امیدیں ہوتی سسرال والوں کی بھی امیدیں ہیں, لیکن بعض اوقات سسرال والوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں جن سے لڑکیاں بری طرح متاثر ہو جاتی ہیں, اور وہ جس طرح شادی سے پہلے ہوتی ہیں وہ بالکل بھی نہیں رہتی ہیں. تو وہ کون سے جملے ہیں, وہ کس طرح کے جملے ہیں جو لڑکیوں کو عام طور پہ اپنے سسرال میں سننے کو ملتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کو جن کی ہم کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جملہ سننے کو ملتا ہے بہت زیادہ, وہ یہ ہوتا ہے کہ تم شادی سے پہلے تو اس طرح کی نہیں تھی, شادی سے پہلے تم فلاں کام بھی کرتی تھی, شادی سے پہلے یوں بھی تھا, اب تو ایسا نہیں ہے. تو آج ہم نے اسپیسیفک کچھ جملے نکالے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے جملے ہیں جن کی وجہ سے خواتین بے تحاشا ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب ان کی شادی سے پہلے والی زندگی کو اور شادی کی بعد والی زندگی کو مسلسل کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے, ان پہ ٹونٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے کون سے جملے ہیں؟ پہلا جملہ جو بڑا کامن ہے اور شادی کے فوراً بعد ہی لڑکیوں کو سننے کو ملتا ہے, شادی سے پہلے تو تم جلدی اٹھتی تھیں. یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جب لڑکی کو لے کر آئے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جلدی اٹھے گی, صبح اٹھ کے ہمارا ناشتہ پانی کا دیکھے گی, گھر کو دیکھے گی, لیکن یہ تو آدھے دن تک سوتی رہتی ہے. اچھا, آدھا دن بھی جو ہے نا, وہ جو 9-10 بجے اٹھنا بھی ہے نا, وہ بھی آدھا دن ہوتا ہے. یعنی شادی سے پہلے اگر وہ کالج جایا کرتی تھی یا یونیورسٹی جایا کرتی تھی یا ویسے بھی جلدی اٹھا کرتی تھی, وہ کمپیریٹیولی جلدی اٹھا کرتی تھی, تو سسرال والے سوچتے ہیں بھائی بڑی جلدی اٹھنے والی ہے, شادی کے بعد بھی جلدی اٹھا کرے گی اور ہم سب کو سدھار دے گی. ہم اگر دیر سے بھی اٹھتے ہیں نا, ہمارا بیٹا اگر 12 بجے بھی سو کے اٹھتا ہے تو یہ اس کو آ کے سدھار دے گی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا نہیں سوچتے یہ وجہ بتائیں گے وہ کیا نہیں سوچتے. نہیں دیکھیں, اس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھی اگزامپل ہے. میری ایک بہت اچھی دوست ہے, شادی کے بعد ہمارے گروپ میں بات چل رہی تھی, بہت ساری اور بھی فرینڈس تھیں, وہ بڑی پریشان تھی اپنی شادی کے بعد. کہنے لگی یار شادی سے پہلے میں جلدی اٹھتی تھی صبح, کیونکہ فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر یونیورسٹی, اس کے بعد باقی کام, تو میں رات میں سوتی تھی, صبح جلدی اٹھتی تھی. تو اب میں جب شادی ہو کے آئی ہوں تو اب میری ساس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی صبح کا ناشتہ تو بہو کو ہی بنانا چاہیے, کہ میری ساس جو ہے صبح 8 بجے اٹھ جاتی ہیں, لیکن اب میں سوتی رات کے 3 بجے ہوں. جب میں رات میں 3 بجے سو رہی ہوں, میں صبح جلدی کیسے اٹھوں گی؟ یعنی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بہو دیر سے سو رہی ہے اور دیر سے اٹھ رہی ہے. نہیں, دیر سونا نظر نہیں آتا, ان کو نظر آتا ہے دیر سے اٹھ رہی ہے. چلو دیر سے اٹھنا نظر آتا ہے. تو وہی دیکھتے, اچھا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا بیٹا بھی تو رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھ رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتی وہ کہ یہ میرا بیٹا ہی ہے جو رات کو جلدی سونے بھی نہیں دیتا. تو یہ خیال نہیں آتا. شادی سے پہلے اس کو یاری ٹینشنیں نہیں تھی, وہ بڑی فوکسڈ تھی, اپنی چیزوں کو دیکھا کرتی تھی. تو بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو پہلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے اگر وہ جلدی اٹھتی تھی تو اس کے کچھ ریزنز تھے, اور اگر دیر سے بھی اٹھتی تھی تو اس کے بھی کچھ ریزنز تھے. ایسا جس طرح یہ بتا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں, بہت ساری عام لڑکیاں طور دیر پہ سے اٹھتی ہیں. اگر لڑکیاں جو ہیں وہ جاب بھی کر رہی ہیں, کسی اسکول میں جاب کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, کالج میں پڑھ رہی ہیں, تو وہ ظاہر سی بات جلدی ہی اٹھیں گی, وہ روٹین ہوتی ہے ان کی, اور پھر وہ رات میں جلدی بھی سوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن شادی کے بعد وہ سب کو ہی معلوم ہے کہ روٹین بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے, اور فوری طور پہ ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ بس اب ہاتھ لگ گیا ہے نا, تو اب اس نے بالکل روٹین کو فالو کرنا ہے, جلدی اٹھنا ہے. ہماری جو زیادہ امیدیں ہوتی ہیں وہ زیادہ چیزیں خراب کرتی ہیں. بالکل. تو ہونا ہی چاہیے کہ لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور اس سے ریلیشن شپ جب بلڈ ہوگا آپ کا, آپ پیار محبت سے بات کریں گی تو وہ سمجھ جائے گی. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پرانی والی مت سمجھیے, کیونکہ لڑکا بھی پرانا والا نہیں رہا. لڑکا چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہوا کرتا تھا, انجوائے کیا کرتا تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا. اب یہ وہ نہیں رہا. بہت سارے مردوں کے اندر شادی کے بعد ایک بڈھی روح آ جاتی ہے, یعنی اب وہ ہنسنا بھی اس طرح سے بھول جاتے ہیں, اور ان کی زندگی میں وہ اٹریکشن نہیں رہتی. تو مرد بھی بدلتا ہے, عورت بھی بدلتی ہے, اس تبدیلی کو انجوائے کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, تو تبدیلی اور خوبصورت ہو جائے گی. بالکل. دوسری بات جو جملہ سننے کو ملتا ہے,
شادی سے پہلے تو بہت شوق و چنچل تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ شادی سے پہلے سسرال والے بھی تھے نا. شادی سے پہلے سسرال والے شادی بھی سے تھے. پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی. یہ بھی ایک ریزن ہے، دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر لڑکی شادی سے پہلے بہت خوش تھی اور اب خوش نہیں ہے تو ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ یعنی صحیح بات ہے. لڑکی پہ کم آتی ہے، یہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے سسرال والوں کے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، تو ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو گھر والے اعتراض کر رہے ہیں ان گھر کی لڑکیوں میں بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ان کو دوسری میں نظر آ رہی ہیں، بہو میں نظر آ رہی ہیں. یا اگر یالی خرابیاں نہیں ہیں تو دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. کوئی لیکن بھی پرفیکٹ اپنی نہیں ہے. بیٹیوں کی خرابیاں عام طور پہ نظر نہیں آتی ہیں، اور بہو کی خرابی نہ بھی ہو بعض اوقات تو نظر آ جاتی ہے. آج بھیا نندوں کو اور ساسوں کو اپنے خلاف کرنے کے موڈ میں بیٹھی ہیں. آج جو کمنٹس آئیں گے نا بڑے خطرناک آئیں گے. دیکھیں ہم اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. جب ہم ساسوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب بہوؤں کو سمجھاتے ہیں تو ہم ساسوں کو پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیچاری بڑی محبت سے اس نے بچے کو پالا ہے، اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں آج کی ویڈیو میں. لیکن ہم بچیا کا میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسے ایسے کمنٹ مت کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب پہ تو لوگ پھر بھی اچھے کمنٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ لوگ بڑے خطرناک کمنٹ کرتے ہیں. نہیں، تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم خواتین کو بگاڑ رہے ہیں خدا نخواستہ، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز وہ بھی بنائی ہیں جن میں خواتین کو سمجھایا ہے. لیکن لوگ نہیں دیکھتے نا، لوگ اسی کو فوکس کریں گے جو ان کے خلاف بات لگتی ہے، ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے. لوگ پوری تصویر دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. تو وجہ چلیں اس موضوع پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ لوگ اپنے مطلب کی چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے مزاج کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں اس کو پرسنل لے کے بہت برا کرٹیسائز کرتی ہیں. بالکل. تو ہم بات کرتے ہیں اب تیسرے جملے کی طرف. شادی سے پہلے تو بہت باتیں کرتی تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اب نہیں کرتی. دیکھیں جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ ہم جاتے تھے شادی سے پہلے تو بیٹھ کے خوب باتیں کرتی تھی، اب نہیں کرتی. جب شادی سے پہلے جاتی تھیں تو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کتنے دیر کے لیے جائیں گی آپ؟ اور آپ گفٹ بھی لے کے جاتی تھی. ہاں، آپ بھی بڑی محبت سے باتیں کرتی تھیں، وہی محبت سے باتیں کرتی تھی. آپ نے بھی بڑے سپنے دکھائے تھے، ہم تو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں، آپ اندازہ کریں یہ اپنا سب بھول جاتے ہیں، سب اچھا اپنی غلطیاں سب بھول جاتے ہیں، اپنے وعدے سب بھول جاتے ہیں. یاد رکھتے ہیں کیا کہ وہ کیا کر رہی ہے. بالکل. اور پھر سمجھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے آپ مہمان بن کے جاتی تھی اس کے پاس. ڈرائنگ روم مینرز ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم مینرز ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ گھر کا فرد ہے، اب وہ آپ کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوگی، اسے گھر بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، ساتھ وہ آپ لوگوں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ بیٹے سے کرتی ہیں شکایتیں، یا بہنیں بھائی شکایتیں کرتی ہیں کہ بھابھی تو بات کرتی نہیں ہے، یا ساس کو شکایت ہوتی ہے کہ بہو تو بات کرتی نہیں ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، جتنی باتیں وہ کرتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. آپ کسی کو اسٹریس میں ڈال کے، پریشر میں ڈال کے اس کو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی خوبیوں کو باہر لانا چاہتے ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا. اچھا بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی صلاحیتیں باہر آئیں، بچے ہماری بات مانیں، بچے اچھے بچے بنیں، اوبیڈینٹ بنیں. وہ یہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں ان کو، بعض اوقات ان کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک خوش بچہ بن جائے، یعنی وہ ایک بہت ہی اوبیڈینٹ بچہ بن جائے. وہ بگڑ جاتا ہے. تو آپ پہلے تو اپنی بہوؤں کو بگاڑتی ہیں، پھر کہتی ہیں بگڑ گئی ہے. تو پہلے تو ایسی نہیں تھی. تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر وہ بگڑ بھی گئی ہے، فرض کریں وہ بگڑ بھی گئی ہے، وہ پہلے جیسے نہیں ہے، تو ریزنز کیا ہیں؟ ان ریزنز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک غلطی لوگ اور کیا کرتے ہیں، ریزنز وہ نکالتے ہیں جو سارے ان کے فیور میں جا رہے ہوں. یعنی کہ ہاں ہمیں پتہ ہے وہ کیوں کر رہی ہے ایسا، اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے، یہ ریزنز لوگ دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے. اب وہ خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں، ازیوم کریں گے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ واقعی میں ایسا کیوں کر رہی ہے، کیا پریشانی ہے اسے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. کیا کرتے ہیں؟ اپنے مطلب کے ریزلٹس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی ازیوم کرتے ہیں اور بولتے ہیں وہ اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے. بہت بری بات ہے. ہم سب ایسا کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، یہی کرتے ہیں. بدگمانیاں پال لیتے ہیں، رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں. بدگمان ہو کے مت سوچئے، خوش گمانی کے ساتھ سوچئے کہ شاید وہ کسی پریشانی میں ہے، شاید ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، ہم ٹھیک کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور مستقل مزاجی سے اس کے اوپر کام کیجیے. 1-2 دفعہ نہیں، مستقل مزاجی سے کچھ عرصے تک کر کے دیکھیے، سنبھل جائے گی. لیکن لڑکیاں گھر بسانا چاہتی ہیں، ایسا ہی ہے. چاہے آپ ساس ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے ہمیشہ بڑی اسٹرگل کی ہے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے.
آپ نند بن کے اگر سوچ رہی ہیں تو سوچیے کہ آپ بھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے بڑی اسٹرگل کرتی ہیں. اگر شادی نہیں ہوئی ہے جن لڑکیوں کی, وہ بھی جانتی ہیں کہ انہوں نے کتنے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی. یہ نہیں سوچتے وہ کہ ایسی زندگی ہوگی جو ہماری بھابھی کی ہے. بالکل. اور چوتھا جملہ جو عام طور پہ سننے کو ملتا ہے, شادی سے پہلے تو بہت ایکٹیو تھیں, بہت کام کیا کرتی تھیں. یعنی سسرال والوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے پڑھتی بھی تھیں, یا جاب ہے تو جاب بھی کرتی تھی, پھر گھر آ کے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں, شام میں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتی تھی, اب صرف گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں اور اس میں بھی تھک جاتی ہے. وہ یہی نہیں سوچتی ہیں کہ فزیکلی اسٹرانگ رہنے کے لیے مینٹلی ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے. وہ فزیکلی ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ مینٹلی طور پر ریلیکس نہیں ہوتی ہیں. شادی سے پہلے کوئی کام دیر سے بھی ہو گیا, فار ایگزامپل وہ تھکی ہوئی آئی ہے, اس نے کھانا نہیں بنایا ہے یا تھوڑی دیر سے پکایا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا, اس کی تعریف ہوتی تھی کہ تم اتنا کرتی ہو. اچھا, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ ان کو سننے کو ملتا ہو جو پہلے زیادہ کام کرتی تھی اب کم کام کرتی ہیں. یہ جملہ انہیں بھی سننے کو ملتا ہے جو پہلے کم کام کرتی تھیں اب اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کام کر رہی ہیں. بالکل. بس سسرال والوں کو یہ لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بہت ایکٹیو تھی, اب نہیں ہے. وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا, وہ ان کو نظر ہی نہیں آتے ہیں, اور بس یہ کہنے کو ہوتا ہے کہ تم کرتی کیا پورے دن. اچھا, جب یہ جملہ شوہر بولتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر اس لیے بول رہا ہے کہ ساس اور نندوں نے شکایتیں کی ہیں, تو گھر میں بدمزگی کس قدر بڑھ جاتی ہے. پھر تو اس کی تھکن اور بڑی آئے گی نا. بالکل. یعنی آپ اس کو ذہنی طور پہ تھکانے کے بعد یہ چاہیں کہ وہ جسمانی طور پہ ایکٹیو ہو جائے تو وہ ایسا ہوگا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں پھر وہی باتیں نہیں کہوں گا. بھیا کہتی ہیں آپ جذباتی جاتے ہیں, تو میں جذباتی نہیں ہوں گا. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. حقیقت آتا ہے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بھابیاں ہیں. ہم لوگوں کی باتیں جب سن رہے ہوتے ہیں ہمیں واقعی میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ہم کسی کے حمایتی نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے. ہم سارے رشتے ہیں ہمارے پاس بہنوں کا بھی رشتہ ہے, ہمارے پاس بھابھیوں کا بھی رشتہ ہے, والدہ بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی خاص رشتے کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو بھی تکلیف کے اندر ہے ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. اور جب ہم ایک بات عام طور پہ ہر رشتے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی ہم پیرنٹنگ میں بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کمپیئر نہ کریں, تو ہم یہاں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ شادی سے پہلے والی لائف کو شادی کے بعد والی لائف سے آپ ہرگز کمپیئر نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ریئلائز کیجئے, احساس کیجئے. یہ مت سوچیے کہ اگر وہ کام کم کر رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے وہ کم کام کر رہی ہے, تو ریزن جاننے کی کوشش کیجئے, مل بانٹ کے گفتگو کیجئے, سولوشن نکالیے اچھے ماحول کے اندر. دیکھیے وہ کیوں نہیں کرے گی کام. ایسا ہی ہے. اچھا, پانچواں اور آخری جملہ ہمارے حساب سے, ہمارے مطابق, تم پہلے تو بڑے مزے کھانے بناتی تھیں, اب کیا ہو گیا ہے. دیکھیں, پہلے مزے کھانے وہ اس لیے بناتی تھی, اس کو شوق تھا, وہ اپنے شوق سے کام کرتی تھی, اور کام کرنے کے بعد اس کی تعریف ہوتی تھی, چاہے کھانا کیسا ہی کیوں نہ بنے. بالکل. اور اس کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرا کھانا خراب بنے گا اگر, تو میری بے عزتی ہوگی سب کے سامنے, یا مجھے تانے ملیں گے. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے, یہ تم نے کیسے بنا کے رکھ دیا, یہ اس طرح تھوڑی بنتا ہے, ہمارا تو اس طرح بنتا ہے, تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے. اب یہ جملے اتنا ہرٹ کرتے ہیں لڑکی کو, اور وہ بعض اوقات اس خوف میں کھانا خراب نہ بن جائے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ خوف میں وہ کام جو صحیح بھی ہونے ہوتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو, کہ جن گھروں کے اندر خواتین کے اوپر یہ پریشر نہیں ہوتا, ساسیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, یا سسر بڑا اچھا خیال کرنے والے ہوتے ہیں, یا دیور ہنسی مذاق میں یا اچھی طرح سے انکریج کرتے ہیں, نہیں بھابھی بہت اچھا بنا ہے, کوئی بات نہیں, یا سسر کہتے ہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہاری جو ساس ہے وہ تو اس سے بھی خراب بناتی تھی شروع میں. یہ جملے تو آپ کے ہوں گے, ہمیں فیوچر میں عام طور پہ سسر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی جملے بول سکے. بڑے بڑے کڑک سسر چل رہے ہیں. تو ہم یہی بات جاننا چاہتے ہیں کہ میں تو ظاہر سی بات ہے میں یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ اپنی بہو کو, میں یہی کہوں گا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اس طرح سے کہوں گا تو پھر وہ اچھے اچھے کھانے بنائے گی. میں اگر اس کو پریشر میں رکھوں گا, اس کو میں ڈرا کے رکھوں گا, تو وہ تو اور خراب کھانے بنائے گی. تو میرا فائدہ جو ہے نا, زبیر کی کمزوری جو ہے نا وہ کھانے, لوگ کہیں گے یہ بہو بھی اسے لے کے آئی ہیں وہ کھانے بنائے گی. ایسی بات نہیں ہے. کھانا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ویسے ہوتا نہیں ہے. وجہ بات جانتی ہیں, جس دن بھی یہ کہیں گی نا کہ آج میرا کھانے کا موڈ نہیں ہے, تو ہم باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں, یا جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کے اوپر تھوڑا سا بھی ورک پریشر ہے, یہ مانیں گی
تو ایسا ہی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ کھانے کی ٹینشن نہ لو، یا کبھی کیا مجھے لگتا ہے کہ کھانا کو بنانا تو ہے لیکن جو ہے ٹائم کم ہے یا موڈ نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ کھانا بنانا جب لازمی ہوتا ہے کوئی آسان کھانا بنا لو. بھائی صحیح بات ہے. انڈے آلو بنا دو، آملیٹ بنا لو، آلو کا بھرتا بنوا لیتا ہوں میں ان سے، آلو کی قتلیاں بنوا لیتا ہوں. تو وہ اتنا آسان سا، وہ آسان سے کھانے جو بنا سکتی ہیں. اور خواتین کے لیے چکن بنانا تو ویسے ہی بڑا آسان ہوتا ہے، تو بغیر نہ سبزیاں کاٹنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، چکن دھونی ہے اور پکا لینی ہے. تو ہم کوشش کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھانوں کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے ہماری اوور آل لائف ڈسٹرب نہ ہو. بالکل. کھانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کھانے کو انجوائے کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنا چاہیے. کھانے پہ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. کراچی سے ہم آئے ہوئے ایبٹ آباد، تو میں کراچی کے کھانے حد سے زیادہ یاد آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اس لیے جو ہے نا ہم کھانوں کے معاملے میں بہت ایکسائٹیڈ ہیں. اور اگلے مہینے انشاءاللہ ہم جائیں گے کراچی، ایک مہینے گھومنے کے لیے جائیں گے ہم ہم کراچی. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر کتنا کھائیں گے، گھر میں کتنا کھائیں گے، اتنا کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہم نے کھانے کے حوالے یہ سے. ملنے کا کم سوچ رہی ہیں، کھانے کا زیادہ سوچ رہی ہیں. خیر کھانے کا ٹاپک نکلا ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، کھانا امپورٹنٹ ہے ظاہر سی بات ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، خراب کھانے کے اوپر، کھانا خراب ہوتا نہیں ہے لیکن اگر آپ کو مزے کا کھانا نہیں لگ رہا تو آپ کو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. آپ اس میں بات کریں، کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے. جب کہیں تمہیں کیسا کھانا بنایا ہے، ریلیشن خراب ہوں گے اور وہ دل برے ہوں گے. وہ بیچاری نے اتنی محنت کی، خراب ہو گیا. یا ہو سکتا ہے اس نے بہت محنت نہیں کی ہو، کسی وجہ سے محنت کم کی، کھانا اچھا نہیں بن سکا. تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے ایسے جملے بولے کہ مستقبل کے لیے بھی آپ نے اپنے لیے خراب کھانوں کے دروازے کھول دیے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح ہینڈل کریں کہ فائدہ ہو. جی بچیے. بالکل، یہ ہم نے 5 جملے آپ کو بتائے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جملہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملا ہے شادی کے بعد، تو وہ بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری کتابیں چاہیے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی لائف کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مائی ڈیلی پلانر آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے بچوں کی طرف سے یا سسرالی معاملات کی وجہ سے، شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم سے مشورہ چاہتے ہیں، تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.